اسلام پہلا مذہب ہے جس نے معاشرتی تحفظ کو انشور کیا تھا۔ اب معاشرتی تحفظ کیا ہے، سوشل سیکیورٹی کیا ہے؟ اٹ از اے کانسیپٹ جس کے ذریعے جو اسٹیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی لے لیتی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، جو ہمارے سٹیزنز ہیں، جو ہمارے نیشنلز ہیں۔ اسلام پہلا مذہب تھا اور مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلم سوسائٹی پہلی سوسائٹی تھی جس کے تھرو اور جس نے اس معاشرتی تحفظ کے کانسیپٹ کو پہلی دفعہ ریکگنائز کیا تھا۔ 1941 کے اندر یہ آفیشیل مینیفیسٹیشن اپیئر ہوا تھا، جس کے تحت یو کے اور یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان دونوں نے اس چیز پر عہد کیا تھا اور اس چیز کو قبول کیا تھا کہ سوشل سیکیورٹی کی ہمارے ملکوں میں بہت ضرورت ہے۔ مطلب کہ اسٹیٹ اور کنٹری کو اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ ہم اپنے غریب لوگوں کی مدد کریں جو اپنی بیسک نیسیسٹیز کو افورڈ نہیں کرتے۔ اسلام نے جس چیز کو 1941 کے اندر پہلی دفعہ کسی ملک نے ریکگنائز کی، کسی ویسٹرن نیشن نے ان پرٹیکولر ریکگنائز کی 1941 میں، کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایجوکیشن فری کر دیتے ہیں، اسکالرشپس دے دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ڈیلی نیسیسٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آج ویسٹرن نیشنز جس چیز کے اوپر کنکلوڈ انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، 1941 میں پہلی دفعہ انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا۔ اسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو زکوٰۃ کی شکل کے اندر ہزاروں سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا حکم فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ زکوٰۃ دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک جگہ کے اوپر مثلاً کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ حکم فرماتا ہے کہ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو زکوٰۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ قرآن شریف کے اندر، جو آج ہزاروں سال پہلے ہمیں قرآن شریف میں مل گیا تھا کانسیپٹ، وہ کیا ہے؟ وہ آج ایگزیکٹلی اور پریسائزلی وہی سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے جس کو ویسٹرن نیشنز آج ریکگنائز کر رہی ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ امیر بندہ جو ہے، یا ایک بندہ جو ویل سٹیبل ہے فائنانشلی، وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ ان کی امداد کرتا ہے، وہ ان کی بیسک نیسیسٹیز کا خیال کرتا ہے، اپنے ویلتھ کے اندر سے کچھ حصہ ان غریب لوگوں کے لیے مختص کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جو تمہیں دولت دی ہے، جو ویلتھ دی ہے، تم اس کے اندر سے ان کے لیے نکالو کہ تم ان غریب لوگوں کی اس میں سے مدد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں ہزاروں سال پہلے حکم فرما دیا تھا، آج ویسٹرن نیشنز اس کانسیپٹ کو فالو کرتی ہیں۔ آج انگلینڈ اور یو ایس اے جیسے ممالک جو ہیں، انہوں نے ریکگنائز کیا کہ ہمیں سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہمارے ممالک کو ضرورت ہے۔ تو آج کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے سے اعتراض کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے پر، اور منع کرتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے ہسٹری کو سمجھیں کہ کانسیپٹ کیا تھا یہ سوشل سیکیورٹی کا، اور یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ آیا کیسے۔ آج ویسٹرن نیشنز اس چیز کی اہمیت کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ سوشل سیکیورٹی کتنی ضروری ہے ایک ملک کو فائنانشلی اور اکنامکلی سٹیبل رکھنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے ہی اس کانسیپٹ کو ظاہر فرمایا، اور آپ نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کرو۔ اور زکوٰۃ ہی نہیں، صرف پھر صدقہ کا بھی حکم فرمایا، چیریٹی کا بھی حکم فرمایا، اور پھر ایک وہ انداز ہے جو اولیاء الظام کا انداز ہے، ان کا تو چیریٹی کا انداز ہی اور تھا۔
حضور غوث اعظم سلطان العلیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کے دربار، آپ کے آستانے شریف کے باہر ہر روز ایک بندہ منادی کرتا کہ ہے کوئی جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اندر آ جائے، ہے کوئی جس کو کھانا چاہیے تو وہ اندر آ جائے۔ آپ غور فرمائیے خواتین و حضرات کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام ایسا تھا اور آپ کا انداز ایسا تھا یہ چیریٹی کا اور لوگوں کی مدد کا اور ان کی امداد کا کہ آپ یہ ندا نہیں لگواتے تھے کہ ہے کوئی مسلمان جس کو کھانا چاہیے ہو، جس کی کوئی ضرورت ہو تو وہ اندر آ جائے۔ آپ ندا لگواتے تھے ہے کوئی انسان جس کو کھانا چاہیے ہو وہ اندر آ جائے۔ وہ مسلمان کے لیے بھی اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے، وہ ہندو، عیسائی، یہودی، ان سب کے لیے دروازہ اپنے آستانے کا کھلا رکھتے تھے کہ جس کو چاہیے کھانا وہ آئے، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ تو یہ سلطان الاولیاء کے ہی شایان شان تھا، یہ حضور غوث اعظم کے ہی شایان شان تھا کہ وہ سب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دربار پہ میرے پیر و مرشد جب اس آستانے پر گئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو مسلمانوں سے زیادہ آپ کو وہاں نان مسلمز نظر آئیں گے آپ کے دربار پر حاضری دیتے ہوئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ صرف مسلمانوں کی امداد نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ ہندوؤں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے، آپ سکھوں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے، اور یہی ان اللہ والوں کی شان ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم بات سوشل سیکیورٹی کی کر رہے تھے اور زکوٰۃ کی کر رہے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم فرمایا۔ اس کی اہمیت یہ کہ آج انگلینڈ اور امریکہ جیسے ممالک اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اور انہوں نے پہلی دفعہ 1941 میں اس کو ریکگنائز کیا۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں زکوٰۃ اس لیے بھی دینی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔